हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आज अपने पॉडकास्ट के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर है, एक नया शो लेकर, एक नए मौजू के साथ। और कुछ लोग जो हैं वो एतराज़ करेंगे कि एयाज़ ने हेलो कहा, सलाम नहीं कहा। और अगर सलाम कह देता तो कुछ लोग शायद एतराज़ करते, सलाम कहा, हेलो नहीं कहा, क्योंकि कभी भी जो है मुतमईन नहीं होता, सैटिस्फाई नहीं होता। सो ये सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन कभी हेलो, कभी सलाम, कभी नमस्ते, कभी कुनिचिवा, कभी मरहबा, कभी प्रीवियत, सिर्फ ग्रीट करना है। और हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छी बातें सोचें और अच्छी विश करें। यही बात है जिससे दुनिया चलती है। दुनिया जो है पॉजिटिव लोगों से भरी हुई है। मेजॉरिटी जो है पॉजिटिव और अच्छे लोग रहते हैं इस दुनिया में। जो छोटी सी परसेंटेज है उसने थोड़ी सी पोजीशन जो है वो ख़राब की हुई है इस दुनिया की। कोई सिचुएशन जो है थोड़ी सी ख़राब कर दी है वो, लेकिन बहुत छोटी परसेंटेज है। सारी दुनिया जो है मेजॉरिटी जो अच्छे लोगों से भरी हुई है। तो जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको अच्छे लोग ही मिलते हैं और आपकी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सच। सच है क्या? कभी आप गहराई में जाएं, कभी सच की गहराई में। सच है क्या? सच है इन्फॉर्मेशन जब आप किसी को देते हैं या कोई कंफर्म करता है, वेरीफाई करता है, तो आप उसको वेरीफाई करके देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। जैसे आपसे आपकी मदर ने पूछा कि बेटे आपने खाना खा लिया? आपने कहा जी खा लिया, हालांकि आपने खाना नहीं खाया था। तो आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी उन्हें? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी। और फिर वो जब जाकर किचन में चेक करेंगी तो उन्हें पता भी चल जाएगा आपने खाना नहीं खाया, तो उन्हें आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब मदर जो है उस पर गुस्सा इसलिए होंगी कि आपने उन्हें मिस इन्फॉर्म क्यों किया। उनका जो अपना एक सिस्टम है किचन का, इस तरीके से वो घर को मैनेज करती हैं। वो चाहती हैं कि लोग टाइम से खाना खा लें, चाहती हैं लोग जो हैं ख़ुद को रूटीन में लेकर आएँ, डिसिप्लिन हो जाए। वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। आपने खाना उस वक्त नहीं खाया लेकिन बाद में जाकर खाएंगे, तो जो उनका जो एक सेटअप है किचन का, जो जिस तरीके से घर को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, वो सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो आपने जब उनको मिस इन्फॉर्म किया तो उसकी वजह से वो नाराज़ हैं। ठीक है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन गलत क्यों है? क्योंकि दुनिया में आप देख लें, आप अगर किसी सप्लाई चेन इंडस्ट्री में अगर आप हैं या किसी भी किस्म की कोई बिज़नेस है, कोई सर्विसेज बिज़नेस है, प्रोडक्ट्स बिज़नेस है, कुछ भी है, तो उसमें एक के बाद दूसरी एक क्यू बनी होती है। एक समझें कि एक सारी चीज़ें स्केड्यूल्ड होती हैं अपने अपने टाइम से, तब जाकर आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है आपको आपके ग्रोसरी स्टोर के शेल्फ में टाइम पर मिल जाती है। आप जाते हैं सीरियल लेने, केलॉग सीरियल, ठीक है, आपका फेवरेट सीरियल जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब सेल्स स्टाफ से आप पूछते हैं कि यार वो मेरा फेवरेट जो है ना वो फ्लेवर जो है वो नहीं है यहाँ पर, कब आएगा? तो कहते हैं सर अभी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन आ जाएगा, नेक्स्ट वीक आप चेक कर लें। सो यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे कस्टमर थे, उनसे ये बात पूछी होगी कि ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है, क्यों नहीं है यहाँ पर? तो फिर अब जो ओनर होता है उस स्टोर का या जो भी स्टोर मैनेजर है कुछ भी, जब उनके पास ये सारी चीज़ें आती हैं सामने, तो वो फिर वो कहते हैं कि हमें कस्टमर्स को लूज़ नहीं करना है, ये हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं। तो जब ये कहते हैं कि नहीं ये फ्लेवर चाहिए तो हमें ये फ्लेवर ऑर्डर करना चाहिए, ज़्यादा ऑर्डर करना चाहिए, जल्दी ख़त्म हो जाता है। जब आप ऑर्डर करते हैं तो उस ऑर्डर के साथ मैन्युफैक्चरिंग होती है, फैक्ट्री प्रोसेसिंग होती है, फुल टाइम उस प्रोडक्ट को जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा आ रहे होते हैं उस आइटम के लिए। तो वैसे करके तो यहाँ पर जो फुल जो सप्लाई चेन को देख लें या किसी भी किस्म की कोई ऑर्डर प्रोसेसिंग है कुछ भी, यहाँ पर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन जो होती है वो फुल जो लाइन जो है वो सप्लाई चेन या प्रोडक्शन लाइन को स्टॉप कर देती है। सही है? तो जैसे कि QA जो है क्वालिटी एश्योरेंस, वहाँ पर जो बंदा है वो चेक करता है, फिर उसे आगे जाने देता है, राइट? सारे डब्बे चेक करता है, उसके बार कोड चेक करता है, उसकी एक्सपायरेशन देखता है, सारी चीज़ें एक्सपायरेशन एग्जैक्टली बॉक्स पर वो लिखी जाती है। एनीवेज, अगर वो वहाँ पर वो QA जो है या तो उसको विदाउट चेक किए उसे आगे वो बढ़ा देता है आइटम्स को, देन व्हाट वुड हैपन? गलत प्रोडक्ट जो है मार्केट में जाएगी, सब स्टैंडर्ड होगी, उसे चेक नहीं किया गया, उसे वेरीफाई नहीं किया गया, और या फिर वो बहुत ज़्यादा इतना चेक करने लगेगी कि सबको रिजेक्ट करना शुरू कर दे, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मार्केट में तो कुछ नहीं पहुँचेगा। उसमें भी एक बैलेंस रखने वाली बात है कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाए, क्वालिटी एश्योरेंस उसकी चेक की जाए और फिर उसे आगे भेजा जाए। तो वो जो QA डिपार्टमेंट का ये काम हो गया, जो बंदा जो पैक कर रहा है, जो फैक्ट्री में बना रहा है चीज़ें, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो यहाँ पर जो बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी दुनिया भी जो चलती है तो उसमें आप छोटे लेवल पर आप अपने घर में देख लें, या तो आपके पेरेंट्स आपसे बातें कर रहे हैं, या फिर हाई लेवल पर आप अपनी जॉब पर जाते हैं या कोई बड़ा बिजनेस है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर जो काम हो रहा है वहाँ पर भी मिस कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है। यू कैन गेट फायर्ड अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने बॉस को या अपनी टीम को।
تو آپ کو فائر کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ تو بندہ ریلائبل نہیں ہے, یہ اس بندے کے پاس جو کچھ بھی انفارمیشن سے پوچھی جاتی ہے اس کو یس کہہ دیتا ہے یا نو کہہ دیتا ہے, کچھ ویریفیکیشن نہیں ہو رہی ہے, کوئی بھی ویلیڈیشن نہیں ہو رہی ہے. اور تو یہ سچ جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں, اس کا آپ کو اندازہ نہیں. آپ جھوٹ بول کر آپ اس وقت سے تو نکل جاتے ہیں, مطلب وہ جو کلیئر اور پریزنٹ ڈینجر جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, یا کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں, تو آپ جھوٹ بول کر نکل جاتے ہیں. لیکن آگے جا کر جو ہے وہ, کیونکہ غلط انفارمیشن آپ نے دے دی ہے, تو پھر وہ جب آگے جا کر جو ہے وہ کسی اور کے پاس وہ انفارمیشن جاتی ہے, وہ کہتا ہے, یہ کہتی ہے کہ یہ تو بات غلط ہے, یہ تو ہے نہیں. تو یہ اس کی ریزن ہے. اور ہمارے قدرت کا بھی نظام ہے کہ قدرت چاہتی ہے کہ اس دنیا میں جب ہم ایک دوسرے سے باتیں کریں تو صحیح سے انفارم کریں لوگوں کو, ورنہ یہ قدرت کا نظام بھی رک جائے گا. اسی لیے سچ کی اتنی اہمیت ہے. ہمارے ریلیجن, کسی بھی ریلیجن کو اٹھا لیں, وہاں پر بھی ہے. اس کے علاوہ جو یہ کارپوریٹ ورلڈ ہے, جو ایجوکیشن کی جو مطلب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ایکیڈمکس ہیں, پھر یہ میڈیا ہے. میڈیا میں تو خیر اب سوشل میڈیا کی بات نہ کریں, جس میں بہت زیادہ بوگس انفارمیشن آج کل لوگ کرتے ہیں. لیکن وہاں پر بھی جو آپ ان کے بیک آفس میں جائیں گے, جو سوشل میڈیا جو رن کر رہا ہے, فیس بک پہ پھر جاتے ہیں, ٹک ٹاک یا انسٹاگرام میں, تو جو سیریس لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس کو مینیج کرتے ہیں, دے ڈونٹ نیڈ اینی ون ٹو بی فالسیفائنگ تھنگ یا بوگس انفارمیشن ان کے ساتھ وہ شیئر کرے, جس سے کہ ان کا بزنس, انسٹاگرام کا بزنس رک جائے, ان کا فیس بک کا بزنس رک جائے. سچ کا یہ مقصد ہے کہ سچ از اباؤٹ انفارمنگ پیپل اباؤٹ دا ریئل تھنگ, اباؤٹ دا فیکٹ. آپ سے آپ کے باس نے کہا کہ وہ رپورٹ ریڈی ہے, آپ نے کہا جی ریڈی ہے. جب اس نے کہا اچھا رپورٹ دو, پھر آپ نے کہا رپورٹ تو ابھی ریڈی نہیں ہے. اس نے کہا کہ تم نے تو کہا رپورٹ ریڈی ہے, اور میں نے اسی بیسس پر کلائنٹ کو میں نے کال کر دی ہے, اور ہماری میٹنگ ہے 2 PM پر, اور اب تم کہہ رہے ہو رپورٹ نہیں ریڈی ہے. سو یہ مس انفارمیشن سو ہے وہ, دس از ریئلی بیڈ. تو اس کو کوئی ٹالریٹ نہیں کر سکتا. تو سچ کی جو اہمیت ہے, دیٹس دا ریزن ہمیں سچ بولنا چاہیے. سچ تھوڑا کاسٹ کرتا ہے بعض دفعہ, کیونکہ آپ اپنی غلطیوں سے اپنے لیے ایک ٹریپ بناتے ہیں جس میں جا کر آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. آپ جب سچ بولتے ہیں تو سب کچھ اسموتھ چلتا ہے, سب کچھ ٹھیک چلتا ہے, کیونکہ آپ جو ہے وہ فلو کو آپ روک نہیں رہے ہوتے ہیں. لیکن جھوٹ فلو کو روکتا ہے. آپ ہزاروں ایگزامپل آپ خود ہی سمجھتے ہیں, آپ خود اڈلٹس ہیں, آپ خود سمجھتے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں, لیکن دس از ویری امپورٹنٹ. سو سچ کی پرابلم یہی ہے کہ بڑی ٹف چیز ہوتی ہے, کیونکہ آپ انفارمیشن صحیح دیں گے تو پھر آپ پھنس جائیں گے آگے جا کر. ٹھیک ہے, کسی نے پرائس پوچھی, اس کی پرائس ہے $50 یا $1, اور آپ اس کو کہہ دیتے ہیں رائٹ آف دا بیٹ $70 یا $70 کی, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب آپ نے مس انفارم کیا, جو اس کی ویلیو نہیں ہے, اس سے زیادہ ویلیو پہ آپ اس آئٹم کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ جو اگلا ہے, جو کسٹمر یا کلائنٹ ہے, ہی اور شی نوز کہ مارکیٹ میں اس کی پرائس کیا ہے, آپ کیوں اس کو چیٹ کرنے کی کوشش کریں؟ تو یہ مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن, فالسیفائنگ تھنگس, بوگس انفارمیشن, رانگ انفارمیشن, اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم اس انٹائر فلو, سپلائی چین کو, پروڈکشن لائن کو, جو دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں ایک اپنے وقت کے مطابق, وہ ساری چیزیں رک جاتی ہیں. آپ کو نظر تو نہیں آتا, لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, جو ریپرکشنز ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن وہ بہت برے ہوتے ہیں. تو جب آپ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جب کسی سے کریں, کہتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے, میں اسے بعد میں کریکٹ کر لوں گا, یہ کر لوں گا, جو ہے کہہ دو, ابھی تو چلو یہ مصیبت ٹل جائے گی, بعد میں اسے ڈیل کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جو ہے وہ انفارمیشن ذہن میں رکھیں. اچھا, ایتھکس بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, اور بینگ اے مسلم اور بینگ اینی پرسن, ہندو اور کرسچن اور جوڈازم, ایک یونیورسل بات ہے کہ آپ کے اندر وہ ایتھکس جو ہے وہ ریلیجن آپ کو دیتی ہے, لیکن آپ نے ریلیجن کو, ایتھکس کو سائڈ میں رکھ دیا. ایتھکس جو ہے وہ جانے دو, لیکن ریلیجن میرا چلتا رہا ہے. میں نے پریئرز کر لی, میں نے جا کے اپنا میں مندر بھی چلا گیا, میں چرچ بھی چلا گیا, میں گرودوارا بھی چلا گیا, سب کچھ ہے, میں نے تو اپنے رب کو راضی کر لیا. لیکن رب راضی تو نہیں ہوگا, رب کی دنیا ہے, رب نے دنیا بنی, اور رب چاہتا ہے کہ اس دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو مس انفارم نہیں کریں, جب بھی سچ پہ زور ہے. ٹھیک ہے نا. ننکانا صاحب نے بھی یہ بولا ہوگا سچ بولو, بھگوان نے بھی یہ بولا سچ بولو, اللہ نے بھی بولا سچ بولو, موزز نے بھی بولا سچ بولو. جس کو ڈالو, کیوں سچ بولو, کیوں اتنی اس کی اہمیت ہے, کیوں اتنی ایمفیسس اس کے اوپر؟ کیونکہ آپ کا کام ہے جو دنیا میں جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ بینگ اپ فرنٹ, یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. جب آپ نے کہا اور آپ کے پاس نالج نہیں اس چیز کی, تو آپ بولیں گے مجھے نہیں پتا, اٹس ٹوٹلی آل رائٹ. ویسٹ میں اگر کسی کے پاس نالج نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے نا فضول کی جو ہے نا وہ بونگیاں مارنا جسے کہتے ہیں, وہ نہیں کرے گا. اس نے کہتے ہیں نا, نو آئی ہیو نو آئیڈیا. تو پھر اس طریقے سے کیا ہو گیا, پھر دوسرے بندے کے پاس جائیں گے, وہاں سے آپ کو انفارمیشن ملے گی, نہ کہ آپ اس کی فضول جو ہے انفارمیشن آپ لے کر آپ اس پر جا کر اپنا کام کرو اور ٹائم ضائع کرو. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بس میرے مائنڈ میں بات آ گئی تھی کہ آج میں کچھ سچ کے بارے میں بات کروں گا. حالانکہ میں کتنا سچ بولتا ہوں مجھے نہیں پتا, میں بھی بہت دفعہ جو جھوٹ بول دیتا ہوں. بس یار کام نکل جائے, ٹھیک ہے, آگے چلو. لیکن جھوٹ بولنے والی بات یہ ہے کہ آپ گھر میں تو بہن بھائیوں کے ساتھ یا پیرنٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں, دوستوں کے ساتھ, لیکن ریئل ورلڈ میں, کارپوریٹ ورلڈ میں, جاب پر, بزنس میں یہ جھوٹ نہیں چلتا. تو یہ اگر چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ اپنے گھر سے ہی اسٹارٹ کر دیں, اپنے آپ کو فکس کرنا کہ میں نے آج سے سچ بولنا ہے,
کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنے پازیٹیو چینجز آئیں گے. یہ آپ کل صبح جائیں گے اور جا کر آپ اپنی فروٹس اور سبزیاں بیچیں گے, یا آپ جا کر اپنی کموڈیٹیز بیچ رہے ہوں گے, آئٹم بیچ رہے ہوں گے اپنے گروسری اسٹور میں, یا آپ اپنی سروسز دے رہے ہوں گے, پلمبنگ کی, کارپینٹری کی, یا الیکٹریشین کی. بہت ساری سروسز لوگ دے رہے ہوتے ہیں, بہت سروس انڈسٹری بہت بڑی ہے. تو اس میں آپ کتنے کسی کے ساتھ جا کر کام کیا, اس کا اے سی آپ نے ٹھیک کیا, لیکن اس کی اے سی میں کوئی چھوٹا سا ایک پارٹ تھا جو ریپلیس کرنا تھا, آپ نے اس کو ایک بڑے پارٹ کا نام بتا کے دے دیا. وہ چھوٹی سی چیز تھی جو 300 روپے میں بھی مل سکتی تھی, اس کو آپ نے کہا 300 روپے ہم نے یہ بھی ریپلیس کر دینا, یہ بھی ریپلیس کر دینا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو اگلا جو اس کے پاس اتنی نالج نہیں ہے, اور آپ کا کام ہے کہ آپ اسے بیوقوف بنا دیں. رائٹ, یہ کار میکینکس کا کام ہے, وہ بھی کریں گے. آپ نے ان سے کار ریپیئر کرایا تو انہوں نے کہا کہ سر یہ 15,000 روپے کا کام ہے اس کے اوپر. آپ کہیں 15,000 روپے, کہہ رہے کہ ہاں سر یہ بھی خراب ہے, اس میں یہ بھی خراب, یہ بھی خراب, یہ بھی خراب. آپ کیونکہ آپ کے پاس اتنی نالج نہیں ہے تو آپ کہیں گے اچھا صحیح ہے, چلو میری کار چل تو پڑے گی نا, پھر سے میں جاب پر جا سکوں گا. جی بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اچھا 15,000 روپے آپ سے واپس لے لیے. اگلی دفعہ آپ جاتے ہیں, آپ کے کہتے ہیں 8,000 کا یہ کام بھی اس میں سے آیا, اور آپ کہیں گے لاسٹ ٹائم تم نے کیوں سے چیک کیا, کہ سر اسا ہو نہیں تھا. اب جھوٹ سچ کتنے جھوٹ سچ یار. پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے یار, یہ جھوٹ سچ میں. جب بھی آپ جاؤ تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ سارے انڈین سب کانٹینٹ کا یہ حال ہے. میڈیا ایسی چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سارے جو ہیں پتہ نہیں کیا دنیا کو رول کرنے جا رہے ہیں, اور لیکن جب آپ ریئل آپ لائف میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار نہیں یہ صحیح نہیں ہے. تو جو بیسک چیزیں پھر آپ جب سچ بولتے ہیں, صحیح سے لوگوں کو انفارم کرتے ہیں, صحیح باتیں کرتے ہیں, تو آپ کے جو بچے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں, آپ کو آبزرو کرتے ہیں. آپ جو انوائرمنٹ دیتے ہیں بچوں کو, بچے ویسے, تو بچوں کو جو بچے بڑے ہو رہے ہیں وہی پاکستان کا مستقبل ہے. اور آگے جا کر انہیں جو ہے وہ جب صحیح ایتھکس, صحیح ان کی ٹریننگ ہوگی, ٹھیک ہے نا, گھر میں والوں کو دیکھیں گے کہ یار یہ دیکھو ہمارے گھر والے سچے ہیں, ایماندار ہیں, اور پھر وہی وہ وہی بچہ بڑا ہوگا بزنس مین بنتا ہے یا ٹیچر بنتا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ایمانداری. کیونکہ انہوں نے, ان کے پیرنٹس نے انہیں ایمانداری سکھائی ہے, دکھایا ہے. دے لیڈ دیم بائی ایگزامپل. کہتے ہیں نا ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. آپ جب تک خود نہیں لوگوں کو کر کے دکھاؤ گے تب تک لوگ نہیں آپ سے سیکھتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو میرے مائنڈ میں آئی تھی یار بات کروں گا, اور یہ کر کے اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم جب کہیں پر ایسا موقع ہے کہ میں جھوٹ بول کر نکل جاؤں اس بات سے, وہاں پر بھی سچ بولوں. Thanks for listening to my podcast. آپ سب اپنا بہت خیال رکھنا, میرے پوڈ کاسٹ کو سنتے رہیں, اور کچھ کمنٹس وغیرہ بھی دیں. بہت شکریہ, آپ کا خیال رکھیں.